سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، 5 اگست کو 6 سال قبل بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو جو ہے وہ دبا دیا تھا، اور یہ کرنے کے لیے تاکہ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا ایک مسلسل حصہ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ وہ اقدام جو ہے آلموسٹ وہ فالٹرنگ نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پر جب ہم بات کر بھی رہے ہیں تو کشمیر جو ہے یہ ایک گلوبل ایشو بن کر واپس لائم لائٹ کے اندر آیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 برس کے اندر فالس فلیگ آپریشن سے لے کر جو ہائیڈرو ٹیررزم ہے، پانی کی روک تھام کے حوالے سے انڈس واٹر ٹریٹی، سب کے اوپر بھارت نے مکمل جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے کا جو ہے وہ ایک پلان جو ہے وہ بنایا تھا، جو خاک میں جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو ان سارے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ فیوچر ایسکیلیشن کیا ہوگی اور آئدہ اس کا کوئی حل ہے ڈپلومیٹکلی کہ نہیں، آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب شیری رحمان صاحبہ کو، جو فارمر سفیر بھی رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ انتہائی گہری نظر رکھتی ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے اور جو ایسکیلیٹری موڈ میں جو ہے وہ انڈیا آیا ہوا ہے، ان پرٹیکولر ریفرنس ٹو کشمیر۔ تو جو کشمیر کا ایشو ہے، اور 5 اگست آبویسلی اس کی ایک اپنی ایک امپورٹنس بھی ہے، لیکن اس سے آگے جو پیچیدگیاں جو انڈیا بنا رہا ہے، جو ہماری واٹر ٹریٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، ایک تو کشمیر کاز کے حوالے سے بتائیں کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی فیور اس، اور ہم اس کو کس طرح نیویگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے 5 اگست تو ویسے بھی یوم استحصال ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر خاص طور پر، وہاں ایک نہ صرف شٹر ڈاؤن ہوتی ہے اور پروٹیسٹ اور استحصال کا دن ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں سارے پاکستان میں یہی صورتحال ہے، کیونکہ جو مودی سرکار ہے انہوں نے 6 سال پہلے اسی دن آپ نے دیکھا کوشش کی کہ کشمیر کی شناخت، اس کے حقوق، اس کی زمین اور ان کا حق خود ارادیت ایک ہی وقت میں لینے کی کوشش کی، اور اپنے آئین میں جو چینجز کیے اس کے ذریعے، اور خاص طور سے اس کی اسپیشل سٹیٹس جو ہے کشمیر کا 2 سے آپ کو سب پتہ ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور اہمیت کا متحمل یہ بھی ہے کہ وہ اس منصوبے میں وہ اس وقت آبادیاتی تبدیلی بھی لا رہے ہیں 35 کے ذریعے، جو بہت ہی سنگین اور تشویشناک ہے کشمیر کے لیے، کیونکہ وہاں کی مسلم جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے۔ جی تو یہ بات بہت اہمیت کی متحمل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہاں یہ سب کے پردہ ڈال کے، دنیا کے سامنے پردہ ڈال کے، کیونکہ وہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، نہ کہانی باہر آتی ہے، نہ مظالم کا بیان کوئی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک 2019 سے ایک پہلے تو وہ چھاونی ہوتا تھا، پورا ایک فوجی چھاونی ہوتی تھی اب وہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن پرزن بن گیا ہے غزہ کے علاوہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جو صورتحال وہاں ہے وہ بہت سنگین ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، اور وہاں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کا جذبہ مزاحمت ختم نہیں ہوا، نہ ہوگا، اور پاکستان اس میں بہت میں سمجھتی ہوں مستقل مزاجی کے ساتھ پہنچا ہے کہ اس کو اس بات کو سامنے لایا جائے، کیونکہ جو لوگ خاموش ہیں وہ پھر اس ظلم کے خاموش معاون بن جاتے ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیا پاکستان نے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سال کی یہ جو جنگ ہوئی تھی 4-5 دن کی، اس کے بعد جو ثالثی انہوں نے کی، اس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں کشمیر کو بھی ایک حصہ بنانا چاہتا ہوں اپنی ثالثی کا، اور امن کی جو بھی ان کی پیش رفت ہے، اور یہ بات ظاہر ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف یہ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو نہ یہ اندرونی معاملہ ہے، نہ یہ صرف باہمی معاملہ ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے۔ یہ بات کوشش کی جاتی ہے کہ دس از این انٹرنل میٹر۔ آج کل کی جو حالات ہوئے ہیں اس میں تو یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کسی کو یاد رہا
یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات یاد رہی اور انہوں نے اس کی پھر یاد دہانی کروائی. جی بار بار یاد دہانی کرائی. جی بار بار کہ ثالثی بھی انہوں نے کی ہے جو ہندوستان ماننے تیار نہیں ہے، اور کہ انہوں نے کشمیر کا وہ چاہ رہے ہیں کوئی حل ہو، منصفانہ حل ہو لوگوں کی مطلب یہ ایک بہت بات ہے. جی تو میڈم سوال جو ہے وہ میرا یہ تھا اور بنتا بھی جو لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو کہا کہ ہم میڈیشن جو ہے وہ کریں گے، تھرڈ پارٹی میڈیشن، لیکن بھارتی پارلیمنٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور بی جے پی کی ان پرٹیکولر کہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اقوام متحدہ اتنے سالوں میں تو ڈیلیور نہیں کر سکا. اب یہ سچویشن کس طرف جائے گی؟ ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں جس کے ذریعے اس کو جو ہے ایک ایسے حل کی طرف لے جایا جائے جو کشمیریوں کے حقوق کی تحفظ بھی کرے اور جو فردر ایسکیلیشن کی طرف بھی جو ہے وہ نہ جایا جائے؟ بالکل، کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور جہاں تک آپ ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہر مرحلے پر کوئی بھی جنگ ہوئی ہو، خاص طور سے آپ اگر بنیاد مرصوص اور آپریشن سندور کو دیکھ لیں تو جوابی کارروائی ہوئی ہے. پاکستان نے کبھی شروعات نہیں کی کوئی بھی جنگی اقدام اٹھانے سے، اور یہ طے ہے اور ہماری سب کا مشترکہ موقف رہا ہے کہ دیکھیے کوئی عسکری حل نہیں ہے، ملٹری سولوشن ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، رگ تو وہی ہے نا، اور فلیش پوائنٹ بھی وہی ہے. تو اس حوالے سے ایسکلیشن پاکستان تو قطعاً نہیں چاہتا. صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بی جے پی کی بات کی اور ان کے جارحانہ رویے کی بات کی، وہ ماننے تیار نہیں ہے، ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. جی پاکستان کی فضائیہ نے، ایئر فورس نے جس طرح کے مارکے سب کو دکھائے کر کے، اور افسوس سے تو میں نہیں کہوں گی لیکن وہ بالکل مان نہیں پا رہے، ہضم نہیں کر پا رہے کہ ان کو اتنی واضح شکست اتنے کم گھنٹوں میں شروع میں ہی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، یہ واضح شکست ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. ڈومیسٹکلی بھی بی جے پی بہت سخت تنقید کا شکار ہے، مودی خود بذات خود، اور ان کی 85th برتھ ڈے بھی آ رہی ہے جب وہ دوسرے ان کے جو دوست کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے، اور آر ایس ایس کی بھی اینیورسری آ رہی ہے. تو ٹینشن تو وہاں انٹرنلی بہت ہائی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ جنگ تو سارے ڈومیسٹک ان کے جو بھی مقاصد تھے اس کے لیے لڑی گئی، اور ان کے پر اب الٹا حساب ہو گیا ہے کہ بیک فائر ہو گیا نا سارا معاملہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جو سچویشن اس میں سے بعد سے نکل کے آئی اور بلکہ اس سے پہلے ہی ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، کیونکہ وہ بھی انڈیا کے لوکل پولیٹیکل سیناریو کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی کہ بی جے پی کو اسے جو ہے لیوریج جو ہے وہ حاصل ہو. پاکستان ایک لوور رائپیرین اسٹیٹ ہے جسے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے پانی جو ہے میسر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور انڈیا جو ہے ہٹ دھرمی کر رہا ہے اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو sort of not keep the legal barriers intact، اور وہ بار بار یہی بات ہے کہ انڈس واٹر کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. کیا ہم نے اپنے سارے آپشنز جو ہے وہ ایکسپلور کر لیے ہیں اس ٹائم پر؟ جی یہ دیکھیے ٹرانس باؤنڈری دریا جب ان پر ٹریٹی ہوتی ہے، اور یہ والی ٹریٹی اس کی معاونت ورلڈ بینک نے کی تھی، جو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ان کا جو بھی کردار ہے اس میں، عالمی ادارہ ہے، اس کی اپنی ساکھ ہے اور اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن اسی کے مطابق یہ 3-4 جنگوں کو سروائیو کر چکی ہے. دنیا میں سے لوگ گولڈ سٹینڈرڈ مانتے ہیں ٹریٹیز میں. پاکستان جو ہے لوور ریپیرین بے شک ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ انڈس دریا جو ہے یہ ہماری لائف لائن کی طرح ہے جی، اور سارے ہمارے شہر ماسوا کوئٹہ کے اس کے ارد گرد ہیں، ساری ہماری ایگریکلچرل معیشت اور لائیولی ہوڈز اس کے ارد گرد ہے، ہمارے پانی کا نظام، عکاسی کا نظام سارا اس سے جڑا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل انسانی چارٹرز کے بھی مترادف ہے، اور جب ایک ملک ٹریٹی یک طرفہ طور پر اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عالمی سطح پر ایک میں سمجھتی ہوں روگ ملک کہلایا جاتا ہے کہ آپ نے نہ اس طرف دیکھا نہ اس طرف، آپ نے کسی سے بات کیے بغیر ٹریٹی کو ایک جنگ کا مہرا بنا دیا، اس کو ویپنائز کر دیا، اور اس کو ہائیڈرو ٹیررزم کہا جاتا ہے جی. اور اس ہائیڈرو ٹیررزم کے حوالے
کارکی نے 2016 میں انہوں نے خود پہلی دفعہ کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. تو یہ واٹر والی جو بات کی جا رہی ہے یہ مودی صاحب کی خود کی ایجاد ہے. نے اس کو ویپنائز کیا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ایکٹیویٹ کرنے. اور یہ ایک کلاسک جی ایک طریقہ ہوتا ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے. جب آپ گھر پہ ہار رہے ہوتے ہیں تو ایک باہر کا کوئی بوگی بنا لیتے ہیں کہ دیکھیے بھوت آیا, شیر آیا, اور پھر ساروں کی توجہ باہر کر دیتے ہیں ملک کے کہ دیکھیے ہم جڑ کر لڑیں گے. تو انڈس واٹر ایک اس طرح کا ویپن بن گیا ہے جو پانی کو ہتھیار بنانا جی کوئی صحیح نہیں سمجھتا. دنیا میں اس کی تھو تھو ہو رہی ہے. جہاں جہاں اس کی اصلیت سامنے آ رہی ہے نا, پردہ چاک ہوتے جا رہا ہے بھارت کا اور ان کی جارحیت کا. تو یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنی وائٹل ٹریٹی ہے, یہ کس چیز کو گورن کرتی ہے اور اس کے کتنے انسانی اور ہیومینیٹیرین اس کا کتنا دور تک اثر ہوگا. جو ہندوستان کرے تو وہ ملٹی لیٹرزم کے منہ پر بھی لات مار رہا ہے جی. ہر چیز کے یہ جو دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں, جو بھی ڈھانچہ ہے, اس پر وہ کھلے عام لات مار رہے ہیں. تو وہ اب ان کی جو ایک اپنے سیلف امیج ہوگی نا کہ ہم اتنے بڑے ہیں, ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے, اس کو اب میں سمجھتی ہوں کورس کریکشن ہوگا جی تھوڑا, کیونکہ اب سب بھارت کو ایک نئی لینس سے دیکھ رہے ہیں, نئے زاویے سے, کہ یہ تو ایک بہت ہی جارحانہ ملک ہے. کراس بارڈر ٹیررزم میں بھی ملوث رہا ہے. کینیڈا اور امریکہ میں بھی ان کی خود کی ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم آئی ہے. ان کے سارے ممالک نے یہ بات رجسٹر کی ہے. تو جب انہوں نے پاکستان پر الزامات لگانے کی کوشش کی تو کسی نے بات مانی نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر جو ہے بات کرتے ہیں کنٹینیوسلی کہ انڈیا کے اوپر انٹرنیشنل افیکٹس اس ٹائم پہ کیا آ رہے ہیں, اور آلسو ہوم گرون ہمارے پاس پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اثرات کیا ہیں, پاکستان اور یو ایس جو ہے دوبارہ قریب آ رہے ہیں, اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شیری رحمان صاحبہ, آپ فارمر یو ایس ایمبیسڈر بھی رہی اور آپ نے جو ہے ساری چیزیں جو ہے بہت قریب سے جو ہے وہ دیکھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات واپس میں آپس میں ایسے جو ہے وہ جڑ رہے ہیں جیسے ایک انپریسیڈنٹڈلی جو ہے دنیا کو دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں انڈیا کے خلاف جو ہے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی موومنٹس جو ہے وہ دیکھی, اور پرٹیکولرلی جو ان کی سوشل میڈیا ہے, اور اب ان گورنمنٹ جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ بول رہی ہیں. لیکن ایک سوال ہے پاکستان کی طرف سے کہ آیا وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو اس فرینڈشپ کو جو پاکستان اور یو ایس کے درمیان میں دوبارہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بوسٹ جو ہے وہ ملا. جی شکریہ. دیکھیے بوسٹ اس طرح ملا ہے, اس میں بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی کا ہر حصہ استعمال کیا, یعنی کہ ہر پرزہ استعمال کیا ہے. ایک ویل آئل مشین چلی ہے, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہو, اور کاؤنٹر ٹیررزم میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے جی. وہ یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں بھی پاکستان کا خاص ذکر ہوا کہ پاکستان نے معاونت کی ہے عسکری سطح پہ. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے سینٹ کام کے جو چیف ہیں جنرل کریلا, انہوں نے بھی خاص طور سے پاکستان کو مینشن کیا اور شکریہ ادا کیا. شریف اللہ والے کیس میں جی یہ ٹریمینڈس پارٹنر کہا کہ ہمارے بہت بڑے پارٹنر ہیں یہ, اور ہم بہت خوش ہیں پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے ساتھ. پھر ثالثی کے حوالے سے, اور میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتانا چاہوں گی ثالثی کی. اس میں جو اعتماد کا فقدان ہو گیا تھا ان کی انخلا کے بعد افغانستان سے, وہ بحال ہوا ہے, وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی بحال ہوا ہے, اور پاکستان کی ڈپلومیسی سے. اس میں چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی اس میں روح کردار ہو, یا فارن منسٹری کا ہو, یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو وہاں بہت ایکٹیولی ڈپلومیسی کرتے ہیں, سب کا اس میں ہاتھ ہے. وہاں کانگریس اور سینٹ میں بھی بہت ساری پیش رفت کی گئی, بہت ساری ملاقاتیں کی گئیں وفد کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کیپ کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کی بھی وہاں کانٹیکٹس ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی سفارتکاری کا
سکہ منوایا، پاکستان کا لوہا منوایا کہ دیکھیے ہم کاؤنٹر ٹیررزم میں اتنے بڑے پارٹنر رہے ہیں، ہم انویسٹمنٹس کے لیے بھی ہمارا دروازہ کھلا ہے. تو ہر سطح پر پاکستان نے اپنے جو کارڈز ہیں وہ بہت شاطر طریقے سے کھیلے جی. جو اور امریکہ بھی اس وقت اوپن ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستان جو سٹی میں اتنا کوآپریٹ کر سکتا ہے، ان کے بھی مسائل کیا ہیں، تو وہ اب سننے کے لیے تیار ہیں. پہلے ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی آپ سنوائی نہیں ہوتی تھی. ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکل کے آ رہا ہے پاکستان جی دوبارہ. بالکل نکل کے آ رہا ہے. چین سے بھی دوستی ہے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں پرانے، اور ان کو بھی اعتماد سازی کے عمل میں مستقل جوڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ تو آل ویدر فرینڈشپ ہے. پھر اس طرف آپ ایک بیلنس سچویشن رکھے ہوئے ہیں. امریکہ کو بھی آپ نے ایک اعتماد کے رشتے میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ صحیح پیش رفت کر رہے ہیں. اب آپ ہر طرف دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، ارد گرد اپنے دیکھ لیں. ایران جو آپ سے ایک زمانے میں نالا تھا، پچھلے سال آپ نے دیکھا ٹینشنز کہاں تک پہنچ گئے.